زبان سیکھنی ہے رائٹ ان کمپیوٹر سائنسز. تو آج کے اس سیشن میں ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم نے سیکھنا کیسے. میں ایک جنرل سوال پہلے سب سے پوچھتا ہوں, انگریزی زبان بہتر کیسے سیکھنی ہے؟ Is there anyone who can tell me? Yes. Sir, to read books. Reading books helps you improve your English. Absolutely right. Anyone else? The more you do listening, the more you sit with the people who speaks in English, helps you improve your English. Right. Okay, if you have no vocabulary, I think then speaking English is a question mark. Yes, you are absolutely right. The more you think in English, yes, it helps you brainstorming. You try to convert your thoughts into the English. It improves your English, yes. Okay, you must have somebody to talk to him. You both are friends. So the more you talk and interact with each other, it helps you improve English. Today is your first day. At least asking question, giving the answer is your first practice today. So our today workshop is a workshop, but it is equally turning you to start your journey. So answer my question or ask the question. انگریزی زبان سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات کیا ہے؟ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. ویل ڈن, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے اس کو سیکھنا کیسے ہے. بچوں یاد رکھو, جس دن آپ یہ سیکھ گئے کہ میں نے اس کو سیکھنا کیسے ہے, پھر آپ کچھ بڑی بڑی چیزوں سے آزاد ہو جاؤ گے. یہ سوچنا چھوڑ دو گے کہ یو ہیو بن تھرو سرکاری اسکول سسٹم سو you cannot learn English, یا you had a very weak background تو you cannot speak English, یا انگریزی زبان تو پرائیویٹ بڑے بڑے اسکولس کے بچوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے, تو I cannot speak or learn English, یا میں تو تائی نالائق سی گریڈ میں انگریزی میں پاس ہوتا آیا ہوں, بہت سارے تعلیمی اداروں سے گزر کے انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ بدل کے, میری بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ احساسات ہے تو آج اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک. انگریزی زبان سیکھنے کے لیے صرف آج میں نے سکھانا ہے کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے. the art of learning a language. آج سیکھ گئے تو یہ بھول جاؤ تو انگوٹھا چاپ ہی کیوں نہ ہو, آپ کو اے بی سی بھی اگر نہیں آتی, آپ اگر دیکھ سکتے ہو, سن سکتے ہو اور بول سکتے ہو, اگر یہ تین چیزیں ہیں آپ کے پاس تو زبان لازمی سیکھ لو. بشرط یہ کہ یہ سیکھ لو کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے. تو ہمارے آج کے سیشن میں پیرامیرلی جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ آپ کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے اس کو سیکھنا کیسے. اچھا, انگریزی زبان سیکھنے کے لیے اگر ضروری بات یہ ہے کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے, تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے, آپ یہ سمجھ لو کہ انگریزی زبان ہے کیا چیز, یہ کون سی سائنس ہے, یہ اپلائیڈ سائنسز ہے کہ ایکیڈیمک سائنسز ہے. یہ چھوٹا بچہ, آپ سارے بچے اسکول جاتے ہو, آپ سب پرائمری اور مڈل سے گزر کے آئے ہو, میٹرک کیا ہے, ماسٹرز تک گئے ہو, یہ ایکیڈیمک سائنس ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا بچوں, تو دو قسم کے علوم سے گزرتے ہیں. جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو زندگی میں دو طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں, یا تو ایکیڈیمک سٹڈیز ہوگی یا پھر وہ اپلائیڈ سٹڈیز ہوگی. جب تک ان دونوں سٹڈیز میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ سمجھنا کہ انگریزی زبان کیسے سیکھنی ہے سمجھ میں نہیں آئے. ان دونوں علوم میں زمین اور آسمان کا فرق. ایکیڈیمک سٹڈیز کے لیے الگ ایٹیچیوڈ چاہیے, الگ انداز چاہیے, پڑھانے کا طریقہ الگ, پڑھنے کا طریقہ الگ. اپلائیڈ سٹڈیز پڑھنے کا طریقہ الگ, پڑھانے کا طریقہ الگ, ہوم ورک کرنے کا طریقہ الگ, ایٹیچیوڈ الگ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہے اور یہ ڈفرینٹ کیوں ہے. بچوں ایکیڈیمک سٹڈیز کون سی سٹڈیز ہے؟ وہ علوم جو سیکھتے اب ہے اور استعمال بعد میں آتی ہے. سیکھ اب رہے, پڑھ اب رہے, نظروں سے اب گزر رہی ہے, لیکن کئی 6 سال 7 سال 8 سال بعد وہی چیز جو تم اب پڑھ رہے ہو استعمال میں اس وقت آئے گی. اس کو ہم ایکیڈیمک سٹڈیز جنرلی کہتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ایکیڈیمک سٹڈیز ہے. صبح جانا ہوتا ہے, 2 بجے تک پڑھنا ہوتا ہے, سال بعد امتحان دینی ہوتی ہے. ایک کنونشنل ٹریڈیشنل اسکولنگ کالج کا جو سسٹم ہے, دیٹ از واٹ وی کال ایکیڈیمک سٹڈیز. اسکول گئے, اوکے, چھٹی کی تو یو ہیو دا آپشن
آپ اپنے شاگرد دوست کو کہہ سکتے ہو کہ آج میں نہیں آ رہا, میرا کلاس ریکارڈ کرو, ممکن ہے ادھر. ایک ہفتے نہیں گئے کالج یونیورسٹی, اگلے دن آئے, استاد سے بات کی, سر ایک ہفتہ نہیں تھا, مجھ سے فلاں چیپٹر مس ہو گیا, کائنڈلی ریپیٹ کرے میرے لیے, ممکن ہے. اسکول کالج یونیورسٹی میں سبجیکٹ پر سمجھ نہیں آئی تو آپشن میں کوچنگ اکیڈمی بھی ہے, کوچنگ اکیڈمی بھی جا سکتے ہو, امتحانی رات کو تیاری بھی کر سکتے ہو. تو academic study is a prolonged conventional education system we study today. It comes into practical activity after certain period. اب مدرسے کا ایک بچہ اٹھا لے, فتویٰ, مولانا فتویٰ پاس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پڑھتے تیسرے درجے میں لیکن فتویٰ نہیں نکال سکتے. فتویٰ پاس کرنے کے لیے اس کو عالم بننا پڑے گا, پگڑی پہننی پڑے گی, شیخ الحدیث بننا پڑے گا, اور ایک خاص عرصے تک ایک بڑے فاضل عالم کے صحبت میں وقت گزارنی پڑے گی, اور تب جا کے ان کو اختیار ہے کہ کوئی ایک فتویٰ. لیکن پڑھا کب؟ تیسرے درجے میں. پاس کب کر رہے؟ 7-8 سال بعد. میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ بچے فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں پری میڈیکل میں پڑھتے کیا ہے؟ ہیومن باڈی, کڈنی, اسٹمک, لیور, ہارٹ, اٹس فنکشنز, بالکل پڑھتے ہیں, تصویروں میں دیکھتے ہیں. لیکن کبھی سنا ہے کہ پری میڈیکل کے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ نے کسی کا گردہ نکال کے آپریٹ کیا ہو؟ ناٹ ایٹ آل. پڑھتے اب ہے, آپریٹ کب کریں گے؟ جب 6 سال وہ MBBS کرے اور اس کے بعد خاص عرصے تک کسی ڈاکٹر کے ساتھ انٹرنشپ یا ہاؤس جاب کرے, اس کے بعد بھی پھر کہیں جا کے ان کو موقع ملتا ہے کسی کی ہارٹ سرجری کرے یا پھر کسی کو آپریٹ کرے. تو پڑھا کب؟ فرسٹ ایئر میں. استعمال کب ہوا؟ کہیں دور جا کے بعد میں. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بڑی چیزیں ایسی پڑھائی جاتی ہے جو پریکٹیکل استعمال میں بہت بعد میں آتی ہے. تو میرے بچوں, ایکیڈیمک سٹڈیز وہ علوم ہیں جو اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہم کرتے ہیں. اس کے لیے ایٹیچیوڈ, انداز ڈفرینٹ ہے. اس میں چھٹی کرو نو پرابلم, اگلے دن ہو سکتا ہے. زیادہ چھٹیاں کرو, استاد ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل سمجھ نہیں آئی تو کالج بھی جاؤ, ٹیوشن بھی کرو. سال میں ایک بار امتحان دینا ہے. آپ سب ایکیڈیمک انڈسٹری سے آئے ہو, لیکن یہ جہاں بیٹھے ہو یہ ایکیڈیمک سٹڈیز, دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو لرن ٹوڈے, کہ آپ اپلائیڈ سٹڈیز کے لیے آئے ہو. اب اپلائیڈ سٹڈیز کیا ہے؟ لفظ اپلائی کو سمجھ لو کہ یو لرن ٹوڈے اینڈ اٹ ڈائریکٹلی کمز ان ٹو یور پریکٹیکل لائف. اس میں کل نہیں ہے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو اپلائیڈ سٹڈیز کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو ابھی سیکھی, ابھی استعمال میں آئی, اپلائیڈ سٹڈیز ہے. ڈرائیونگ سیکھنا اپلائیڈ سٹڈیز ہے. کپڑے سینا اور سینا سیکھنا اپلائیڈ سٹڈیز ہے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن اپلائیڈ سٹڈیز ہے. اسپیکنگ ان انگلش ایک اسکل ہے, اپلائیڈ سٹڈیز ہے. ٹائپنگ کمپیوٹر سائنس اسکل ہے, اپلائیڈ سٹڈیز ہے. ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے دوست کو کہو کہ کل میں نہیں آنے والا, میری جگہ پریزنٹیشن کرو. پریزنٹیشن اگر وہ کرے گا تو سیکھے گا کون؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کہیں پہ جا رہے اور کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کہاں جا رہے اور آپ کو ٹیوشن لازم ہو, امتحان خود ختم شو, نتیجے ہوا تھا, پھر ٹیوشن دے دیجیے گا, وہاں لینگویج کی داخلہ کرے ڈالتم میں دلتم ٹیوشن کو. از اٹ پاسبل؟ ہیو یو ایور ہرڈ؟ نو. اس میں کل نہیں. جو پڑھایا جائے گا اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا اور اسی وقت استعمال میں, یا پھر اگلے دن. کوئی تمہارے لیے کرے گا نہیں. جو مس ہو گیا ٹیچر دوبارہ پڑھا نہیں سکتا. تو دیٹ از واٹ دا ڈفرنس بٹوین دا ایکیڈیمک اسٹڈیز and applied studies are. We have no business with academic studies. We have business with the applied studies. ہم نے applied studies پہ بات کرنی ہے, اور انگریزی زبان کون سی اسٹڈی ہوئی؟ applied. یہ اپلائی ہوتی ہے, یہ اسکل ہے, یہ پریکٹیکل ہے, یہ سیلف اورینٹڈ ہے, اس میں سیلف انوالومنٹ ہے. یہ کوئی کرے گا نہیں تمہارے لیے. ہوم ورک, اسائنمنٹ اگر کوئی اور کرے گا تو کوئی اور سیکھے گا. اگر آپ سائیکل چلانا سیکھتے ہیں اور آپ کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن کر لیں, یا موٹر سائیکل چلانا, اور 2 دوست ہو, اور ایک دوست موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پریکٹیکلی پریکٹس کر رہا ہے, اور دویم وہی چمڑا بس زبردستی گور میں بس لیکچر علم کرنا, تو ڈرائیونگ وہ سیکھ لے گا جو بیٹھا ہوا ہے, جو دیکھ رہا ہے. وہ کبھی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں تو ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اوکے دیئر بٹ اٹس ناٹ اوکے ہیئر. تو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے
جو سب سے ضروری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے. اس کو سیکھنا کیسے ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی سائنس ہے. تو یہ بچوں اپلائیڈ اسٹڈیز ہے, یہ ایکیڈیمک اسٹڈیز نہیں ہے. اس میں چھٹی کرنا نقصان دہ ہے, اس میں ہوم ورک کسی اور سے کرنا نقصان دہ ہے, آپ کا کام کوئی اور کرے تو یہ نقصان دہ ہے. اتنی تک سمجھ آ گئی؟ اب میں ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں, and I usually give this example to the students, اور اس کے اندر تھوڑی سی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ جب آپ کلاسز میں آؤ گے, کتاب اٹھاؤ گے, استاد کو سنو گے, اسائنمنٹ لو گے, گھر جب جاؤ گے تو آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ اپلائیڈ اسٹڈیز ہے اور اس کے ساتھ ایکیڈیمک اسٹڈی والا جگاڑ نہیں چلے گا. That is what my session today is all about, how to learn English. And I told you, you can learn it once you learn how to learn. So that is what I'm talking about, these two skills, these two domains. We have no business with academic studies. We are all about applied studies. اب میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل بلکہ ایک چھوٹا سا لیکچر دے دیتا ہوں. ایکیڈیمک اسٹڈیز کا لیکچر کیسے ہوتا ہے, ایکیڈیمک اسٹڈیز کیسے پڑھاتے ہیں, کیسے ہوم ورک دیتے ہیں, اور اس کے لیے بچوں کا رویہ کیا ہوتا ہے, اور اپلائیڈ اسٹڈیز کیسا ہے, کیسا ہوتا آیا ہے, اور کیسے ہوم ورک ملتا ہے اور بچے کیسے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ سب تیسری جماعت کے شاگرد ہیں اور آج ہم نے پڑھانی ہے بائی سائیکل. کیا پڑھانی ہے؟ تیسری جماعت ہے, اسی میں پڑھایا جاتا ہے. میں پہلے ایکیڈیمک اسٹڈی سے پڑھاؤں گا کس طرح پڑھاتے ہیں. دس از اے بائی سائیکل, اور پھر اس کو اپلائیڈ اسٹڈی سے پڑھائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے سیکھنے کا پیٹرن بتا دیا, اب سکھانے کا پیٹرن. فار ایگزامپل اردو کا کلاس چل رہا ہے, گھنٹی بج گئی, میڈم رمشا نے فائل کلوز کر کے نکل گئی, وہاں سے دوسری میڈم جویریہ آ گئی, ہاؤ آر یو بچوں, یا میڈم سر جواد آ گئے, سر فائن گڈ مارننگ سر, ٹیچر آ گئے کلاس. اچھا اٹینڈنس اس نے لے لی. وٹ از آور ٹاپک ٹوڈے, سر بائی سائیکل, ایک نے آواز دی. اچھا اوپن یور باکس, چیپٹر نمبر 3 پیج نمبر 5 بائی سائیکل. تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے استاد, اگر تھوڑا غوڑ غون تک اسکول ہے, اچھا اسکول ہے تو پروجیکٹر اسکرین ہوگا ادھر, مالدارا ٹائپ اسکول ہے اگر تو پروجیکٹر اسکرین سے وہ دکھا دے گا ٹائپس آف بائی سائیکلس, فیچرز آف بائی سائیکلس, امپورٹنس آف بائی سائیکل ان ہیلتھ. استاد ڈیفینیشنز لکھ دے گا, ٹائپس لکھ دے گا, اس کی امپورٹنس لکھ دے گا. بائی سائیکل چلانا صحت کے لیے اچھا ہے, یہ فیول کنزیوم نہیں کرتا, اس میں سوراب سائیکل ہے, چائنا سائیکل ہے, اس میں اسپورٹ سائیکل ہے, وہاں پہ ملتا ہے. اور اسی دوران گھنٹی بج گئی اور سر جواد گڈ بائے, اور دوسرا ٹیچر اسلامیات کے مولانا واجد آ گئے. دیٹ از دا پیٹرن. زیادہ سے زیادہ ہم نوٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن, فنکشن ان فیچرز, اینڈ دیٹس آل. دیٹ از واٹ we usually teach on the basis of academic studies, on the basis of academic approaches. یا تو پروجیکٹر کا استعمال کرو تھوڑا, یا ڈیفینیشنز بتاؤ, بچے کتاب دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور ایک خیال لے لیتے ہیں. That is what we normally teach in school, colleges and universities. Now the same lecture on the basis of applied studies are taking different dimension. جنید پڑھا رہا ہے, سر جواد کا لیکچر ہے, تیسری جماعت کی کلاس ہے, ٹاپک بائی سائیکل ہے, تو سر جواد ٹین ٹڈان وہ کلاس روم میں سائیکل پر خود آ کے آ رہا ہوگا. پخپلو پہ سائیکل باندھنا سی دیتا گوریا لگا دا سوراب دیکھا دا زما دنی کو تو زمانے سائیکل دے گورے ہوتا, سائیکل پہ آئے گا. آپ کے کلاس روم میں استاد سائیکل پہ نہیں آئے گا. اگر ٹاپک ولیج لائف اور سٹی لائف ہوگا نا, تو آتے ہی ولیج لائف اور سٹی لائف پر ایک کہانی شروع کروا دے گا تمہارے سامنے کہ یار ایسا پورن کلی تو تلے انگریزی کی بلے گی, اس ٹاپک نہ دے لا کلاو کلی تو تلے دا ولیج لائف ډیر زبردست ہے. سکړک می خوړو, ساګ می خوړو, تنور ډوډۍ و, سوچا وړو, کورنی ډیرانی چرګانې را لال کړو, غاڼې ته پکې لاړو, مړه داسې زبردست هواګانې میانم پکې ونیول. وہ ادھر جب یہ ہوگا تمہارے ساتھ تو میرا یہ سیشن یاد آ رہا ہوگا تمہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ فیلڈ میں جانے سے پہلے وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو تمہیں ہٹ کرنے والی ہے. پھر اگر ادھر ایکیڈیمک والا رویہ کرو گے تو بدو ہوں گے, کبھی زبان نہیں سیکھو گے. اپلائیڈ اسٹڈی کا ایٹیچیوڈ کرو گے تو سمجھ بھی آئے گی, سیکھنا بھی شروع کر دو گے. دیٹ از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ضروری کیا ہوا,
یہ کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے. سر جی په سیکل رالو سټول لکانو ته ګوري. ها دا سیکل دی. This is a bicycle. It has two wheels. دا د دې توله ده. دا د دې بریک دی. دا په دې کې لایټ لګېدلی. دا د دې ټایپ سی. دا د دې فیچرز دي. دا د دې فائدې دي. چل درځي او سر ښه جنیده راشه یار کښېنه واجده ونیسه وروخېږه پیډل باندې خپه کېده ګورئ ښه دا به داسې روان وو ګیر توله ونیسه کلکه اوه پیډل روان شه روان شه ویری ګډ ښه جنیده کښېنه جواده کښېنه جباره کښېنه چل مې زده کړو دا سایکل دی دا داسې چلېږي صحیح ده. اوس ہوم ورک ورکوي استاد ښه سایکل یې درکړه شته کور کې یس سر ټول اواز به بم ویل یس سر ښه هر سړی کور ته لاړ شي او لس کیلومتره په سایکل باندې پریکټس وکړي. څه وکړي؟ 10 کیلومتر پریکټس وکړي سایکل. استاد ویلې چوټي شوه 3:30 بجې کلاس و 5 بجې هلکان کورونو ته لاړل. اوس هر سړی لګیا دی یو هلک کور کې بره ختې دی په سټور کې درز غپ راغېستې مور په کچن کې وړه غږي یا ځواني مرګ شی مور د چغې دا څه غربار دی راغستی او بې مړه تمسه مې چغې د دا سایکل روباسم بل هلک تللی شیرین ګل ماما ته ما دا سایکل به دې لږ رانه کړې او ته یې مړه بل اوس مې درکړه توله دې وله ما ته کړ مړه سر جي خیر دی ما ته هوم ورک ملاو شوی ښځه والا روان که خو بیا په وخت روان سایکل دي که نه مختلف سچویشن دي هر هلک سره خو هر سړي سایکل راغستی 10 کلومیٹر پریکٹس تو کرنی ہے. وٹ آئی ٹولڈ یو کوئی اور نہیں کرے گا تمہارے لیے خود کرنا ہے. وہ سائیکلوں باندې هر سړي پریکټس کړی شپه تېره شوه سهار شو 3:30 بجې کلاس شو سر جنید رالو گڈ ایوننگ سر گڈ آفٹرنون سر اوکے بچوں ٹیل می سب نے پریکٹس کیا یس سر کتنے کلومیٹر سر 10 کلومیٹر تو خیر دے ٹھیک ہے نه سر دا لیونی یا ما ورته ویلي چې سر جي مونږ ته ویلي 10 کلومیټر په سایکل ګرځي درا په شا کړی وای خیر دی مړه سر جي ملا دې راله ما ته کړه شیرین ګل ماما مړه پسې خندل چې دا څه لیونی دی خلک په سایکل ګرځي او درا په شا کړی دی نو تا ته چا ویلي دي چې ته دا را په شا کوې هو وی سر ما ته پته نه آپ کو پتہ ہے آپ جیسے بچے ایسے ہی غلطی کبھی کبھی کرتے ہیں. استاد ان کو اسائنمنٹ دیتا ہے ایسے کرو وہ استاد کی بات کو بائی پاس کر کے اپنی ایکیڈیمک سائیکالوجی سے اس ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ سائیکل چلانے کی بجائے اس کو کندھے پہ پڑھے لکھ کے ایجوکیٹڈ ماسٹر ڈگری ہولڈر یہی غلطی کرتے ہیں. استاد کہتے ہیں 10 کلومیٹر پریکٹس کرو وہ کندھے پہ چڑھا دیتے ہیں. بہرحال ایکیڈیمک اسٹڈیز اینڈ اپلائیڈ اسٹڈیز میں کافی حد تک سمجھ چکے ہو آپ کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ادھر کل نہیں ہے ادھر کل ہے. اس میں کوچنگ اکیڈمی بھی ہے اس میں آپشن بھی ہے. آپ کی جگہ آپ کا دوست بھی آ سکتا ہے آپ کا لیکچر ریکارڈ بھی کر سکتا ہے نقل بھی کر سکتے ہو حال بھی خرید سکتے ہو رٹا بھی لگا سکتے ہو سفارش بھی کر سکتے ہو. یہاں نہیں یہاں پر بلا کے جب تم بولے گا اس وقت تمہارا پتہ چلے گا کہ تو کتنے پانی میں. اٹس آل اباؤٹ پریکٹیکل. سو یو آر ہیئر فار پریکٹیکل ایکٹیویٹی کیپ یور سیلف ریڈی فار اٹ. یو گیٹ دا اسائنمنٹ یو ول ڈو اٹ پریکٹیکلی. 3 چیزوں پر آپ کی عمارت بنیں گی انگریزی زبان کی بھی اور کمپیوٹر سائنس کی بھی. نمبر 1 ٹولز. دوسری چیز جو ہے وہ ٹیکنیکس ہے اور تیسری چیز کیا ہے پریکٹس ہے. اگر یہ 3 فاؤنڈیشنز آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ٹولز کون سے ہیں ٹیکنیکس کیا ہے پریکٹس کیسے ہیں تو زبان سیکھ لیں گے. اسکل صلاحیت اپلائیڈ اسٹڈیز میں ان 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. یو مسٹ نو کہ آپ کے پاس ٹولز کون کون سے ہیں. 2 قسم کے ٹولز ہیں. ٹولز ان یور ہینڈ ٹولز ایٹ دا انسٹیٹیوشنس. 2 ٹولز ایسے ہیں ایک آپ کے پاس ہے ایک ادارے کے پاس ہے جس کی بنیاد میں اور جس کے درمیان کھیلنے سے زبان نے سیکھنا ہے. ٹیکنیک تمہیں اساتذہ بتائیں گے. 10 کلومیٹر سائیکل پہ پریکٹس کرنا استاد کا کام ہے. کیسے کرنا ایسے کرنا اس پیٹرن پہ کرنا یہ طریقہ استعمال کرنا استاد کا کام ہے. یہ تمہارا کام ہے یہ کوئی اور تمہارے لیے نہیں کرے گا. سو انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ضروری بات ان 3 چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے آگے کی جو جرنی ہے وہ ان 3 چیزوں پہ بیسڈ ہے. ٹولز ٹیکنیکس اور پریکٹس. پریکٹس تم نے خود کرنا ہے ٹیکنیکس تمہارے استاد نے تمہیں بتانی ہے. ٹولز تمہارے پاس ہے جو آپ کے ہاتھ میں ٹولز ہیں اس میں بکس ہیں ٹھیک ہے.
ایک ویڈیو بک ہے اس میں ویری امپورٹنٹ بک, ایک اسٹوڈنٹ بک ہے جو آپ کے کلاس روم میں استعمال ہوگی, اور ایک ڈبلیو ورک بک ہے جو آپ کے گھر میں استعمال ہوگی. یہ بکس جو آپ کے پاس ہے یہ ٹولز کا حصہ ہے. ایک چیز اور ہے بہت امپورٹنٹ, ریسورسز میں جو سافٹ ویئرز ہیں, جو شارٹ فارم میں لسننگ اور ویژولز ہیں, وہ ڈی وی ڈی, یو ایس بی یا کیو آر. اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور اس میں کیمرہ ہے اور آپ کے پاس ایک عدد جی میل اکاؤنٹ ہے اور اس میں گوگل ڈرائیو ہے, نہیں ہے تو آج اپنا جی میل اکاؤنٹ بناؤ, کلاس روم میں نوٹس بورڈ پر کیو آر کوڈ میں اپنے کلاس کے ریلیونٹ مٹیریل تصویر لو, وہ کیمرہ لے آؤ, کیو آر کو اٹھا لے گی, ڈرائیو کر لو, تمہیں آپ کے کلاس کے ریلیٹڈ مٹیریل ساری ادھر مل جائے گی. اگر آپ پری اسٹارٹر میں ہیں تو اس کے الگ مٹیریل, اسٹارٹر کے الگ, انٹرمیڈیٹ کے الگ, ہائر کے الگ, کریش کورس کنورسیشن کے الگ, ایلیمنٹری پری ایلیمنٹری کے الگ. یہ آپ کے پاس ایک عدد لیپ ٹاپ, اس میں ایک جی میل اور ایک موبائل کے ذریعے وہ کیو آر سے وہ ڈیٹا اٹھاؤ تو ہاتھ میں بکس ہو گئے, اور سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ کے ٹولز کا حصہ ہے. دس از این امپورٹنٹ پارٹ لرننگ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, رائٹ. ٹیکنیکس پھر استاد نے بتانے ہیں کہ یہ کتاب کے پیج نمبر 13 پر لکھی گئی اسٹوری کو کتنی بار پڑھنا ہے, اور اس کے ریلیٹڈ مٹیریل کو کتنی بار سننا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو کتنی بار دیکھنا ہے, پھر اس پر پریزنٹیشن کیسے تیار کرنی ہے, اگلے دن کلاس میں اس پر پریزنٹیشن کیسے دینی ہے. یہ استاد کا کام ہے, اور ان تمام مراحل سے گزرنا تمہارا کام ہے. اگر اس تسلسل سے آگے بڑھتے جاؤ گے تو انگریزی زبان کیسے سیکھنی ہے وہ سیکھ گیا. فار ایگزامپل استاد نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی, اسائنمنٹ کا نام ہے ایٹ دی پولیس اسٹیشن, ایٹ دا پولیس اسٹیشن. کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, ایٹ مائی بردرز ویڈنگ ہو سکتا ہے, ڈیورنگ دا اسکول پکنک ہو سکتا ہے. استاد نے سب کو اسائنمنٹ دے دی. اب استاد کہے گا کہ گو ٹو ہوم اینڈ ریڈ دس ٹاپک 20 ٹائم. استاد نے کیا کہا, کتنی بار پڑھو, 20 دفعہ. اگر پڑھو گے نا تو اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں. سر آپ آ جائیں, آپ آ جائیں بچے. ادھر آ جائیں, بالکل سامنے کرو, بس مخامخ کرو. دس چیمبر دیر از اے باکس. زبان نے ادھر آنا ہے اور ڈیرا ڈالنا ہے. جس دن زبان نے یہاں ڈیرا ڈال دیا, آپ کی طرح فلوئنٹ انگریزی کوئی نہیں بول سکتا. لیکن زبان ادھر ڈیرا ڈالے گی کیسے, اس کے لیے اپلائیڈ اسٹڈیز کی طرح ایگزیکٹلی ٹیچر نے جو بتانا ہے وہی کرنا ہے. سیکل پر پشا کا وہی نام یا بخبل استادی نے کوئی اشارہ دکھانے کسی بھی 20 بار والے ہم یہ پیرے والے نے دی چیمبر کے بداستوری سنگ زان لزے جوڑے داغی دا پارا دولاری دی یو دا غوگونا او دا سترگی دا پسترگو گوری پا غوگونو اوری اور اسمان پخلا خبریں گئی اس چیمبر میں. اور سیم کیس وتھ جب آپ ڈائس پر آ کر پریزنٹیشن کرتے ہیں تو جب میں ادھر بول رہا ہوں نا تو میں ایک فلم پیچھے چل رہی ہوگی, فلم کو دیکھ کر بول رہا ہوں گا, اور اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو سن سن کے فلم ہی ہوگی. لیکن یہ فلم ایکچولی دماغ کی ایک خاص چیمبر ہے, وہاں سے تصورات آ کر ساؤنڈز کی بنیاد پر فلم بن رہی ہوتی ہے. تو اس چیمبر میں زبان کو پراپرلی انسٹال کرنے کا پیٹرن بتا رہا ہوں. اگلے 1 سال تک جب آپ کو ایونٹ ایکٹیویٹی اسائنمنٹ ملے گی, کوشش کرو کہ آپ وہ کرو کہ سائیکل پہ پریکٹس کرو, نہ کہ سائیکل کو کندھے پر چڑھاؤ. بیٹھ جاؤ. تو یور ٹیچر ول ٹیل یو ٹو ریڈ دا اسٹوری 20 ٹائم. 20 ٹائم پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کی آنکھوں کا جو یہ کارنیا ہے, جب تک ایک ویکیبلری اس کے سامنے 20 بار نہیں گزرتی, پیچھے دماغ میں لینگویج کا جو چیمبر ہے وہاں پر وہ اپنا خاکہ نہیں بناتا. تو جب 20 بار آپ اس کو پڑھیں گے تو دماغ میں پیچھے ایک نقشہ بن جائے گا. پھر استاد کہے گا کہ 20 بار پڑھو اور اس کو 20 بار اب سنو. کاغذ اٹھاؤ, 20 بار پڑھ لی, اب 20 بار پڑھنا ہے اور 20 بار اس کو کیا کرنا ہے, سننا ہے. تو آپ کو ایٹ دا پولیس اسٹیشن کے نام سے جو ٹاپک ہوگی
وہ آپ کو اس یو ایس بی یا کیو آر کوڈ میں ادھر ایک فولڈر ہوگی, آئیڈیو لسننگ پر کلک کر کے اس میں آپ کو ایٹ دا پولیس اسٹیشن کے نام سے, یہ ایک فرضی نام ہے, ادھر ہے نہیں, آپ کو کچھ بھی مل سکتا ہے, ادھر کلک کر کے ہیڈ فونز لگا کے 20 بار پڑھنے کے بعد 20 بار پڑھتے ہوئے سننا ہے آپ نے. جب آپ یہ سنیں گے تو کچھ چیزیں قدرت نے ہمیں مفت میں دی ہے, جو ہم سنتے ہیں آپ کے ووکل کارڈز اسی طرح پروننسیشن ڈیولپ کرنا شروع. دس از واٹ آپ کے ایک بچے نے کہا کہ دا مور یو لسن دا مور یو اسپیک. انگریزی زبان لکھتے ہوئے کچھ اور ہے, بولتے ہوئے کچھ اور ہے. اگر میں لکھوں گا کہ آئی وانٹ یو ٹو برنگ اے گلاس آف واٹر, تو یہ لکھنے میں ہوگا آئی وانٹ یو ٹو برنگ اے گلاس آف واٹر, گلاس آف واٹر. لکھنے میں ایسا ہے, بولنے میں ایسا نہیں ہے. I want you to bring a glass of water. Did you like my lecture? Did you like? Did you like? Did you like? بولنے میں did you like ہے, لکھنے میں did you like ہے. Would you please give me a glass of water? Would you please? I want you to play cricket. I want you to bring a glass of water. Water نہیں, water. Want you نہیں, want you. Would you نہیں, would you. اس لیے بچے لسننگ نہیں کر سکتے. مائیکل پلاٹینی بول رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی. میرے بچوں, اگر آپ 20 بار پڑھنے کے بعد 20 بار پڑھتے ہوئے سنو گے تو بایولوجیکلی کان کے ذریعے اور نگاہ کے ذریعے اس چیمبر میں جو دنیا بن رہی ہوگی وہ مزید ڈیولپ ہوتی جائے گی. پہلے ڈھانچہ بنے گا, 20 بار پڑھتے ہوئے 20 بار پڑھتے ہوئے سنو گے تو پلستر چڑھے گی, اور اس کے بعد پھر ایک دو اپروچز اور ہے, تو پھر یہ پوٹین ہوگی, پھر ریگمال ہوگی, اور پھر کلر, پھر آرام سے فرنیچر لگا, گھر بن گیا. تو اس چیمبر میں گھر بنانے کے لیے 20 بار پڑھو, 20 بار پڑھتے ہوئے سنو, اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک رجسٹر میں آپ نے یہ لائنیں مارنی ہے. اس میں جو ویکیبلری آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, جس کا مطلب معلوم نہیں ہے, آپ نے اس کو رجسٹر میں لکھنا ہے, اور اسی کیو آر یو ایس بی میں ایک ڈکشنری ہے, اس سے اس کی میننگ نکالنی ہے, یوز ان اے سینٹنس کرنا ہے, اور یہ ویکیبلری آپ نے کیا کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. اور سب سے آخر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے جو آپ کے اس ریسورسز میں کلک کر کے وہ ویڈیو ادھر پڑی ہوگی. پھر یہی ایٹ دا پولیس اسٹیشن گھر میں بیٹھ کر اس کہانی کو 20 بار دیکھو, تاکہ آپ کی امیجنیشن میں جو تم نے پڑھا, جو تم نے سنا, وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے. اس کے بعد پھر آرام سے بال پوائنٹ اٹھاؤ اور اپنے الفاظ میں اس پوری کہانی کو لکھو. رات گزر گئی, صبح ہو گئی, کلاس میں آ گئے. اب استاد کہتے ہیں جواد ڈائس طرح پاس نوچی تکل ڈائس طرح پاس ہی کنا نوچی تکل دل تو اردے گی. In the name of Almighty Allah, the most merciful and compassionate, our today's topic is about at the police station. That is the best approach. انگریزی زبان اس ایک چیز کے ارد گرد گھومتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکنڈ لینگویج لرنرز ہیں. فرسٹ لینگویج لرنر نہیں, سیکنڈ لینگویج لرنر. وی آر دا سیکنڈ لینگویج لرنر. ہماری پہلی زبان اپنی مادری زبان ہے اور ہم دوسری زبان انسٹال کر رہے ہیں. تو میرے بچوں, یہ میں نے آج کے سیشن میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کروائی ہے, اور اس ایکٹیویٹی کے گرد آنے والا پورا ایک سال سملر ایکٹیویٹیز ہوگی, جس میں سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے, پریکٹس کے لیے مٹیریل ہوگی. ٹولز, ٹیکنیکس اور پریکٹس از این امپورٹنٹ پارٹ. یہ آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے. 20 بار سننا تھا, 20 بار سنتے ہوئے 20 بار پڑھنا تھا, 20 بار پڑھتے ہوئے سننا تھا, مشکل ویکیبلری لکھنی تھی ادھر, اس کو سیکھنا تھا. پھر اسی ایٹ دا پولیس اسٹیشن کو ریسورسز میں اس کے ویژولز دیکھنے تھے, پھر ایک کاغذ پہ لکھنا تھا, پھر اگلے دن کلاس میں پریزنٹیشن کرنی تھی. اب یہاں پر اگر آپ معقول بن کر یہ کہو کہ یہ تو ایک عام سی سٹوری ہے, مجھے کیا پڑھی ہے, 20 بار پڑھوں, 20 بار سنوں, ویکیبلری نکالوں, پھر ویژولز دیکھوں, اگر اس سیگریگیٹڈ سیلف اورینٹڈ پروسیس سے پریکٹس نہیں کرو گے تو وہی ہوگا تمہارے ساتھ جو زرولی کے ساتھ ہوا. سارے بچے سائیکل پر پریکٹس کر کے آئے اور زرولی را پشا کڑو ندل تبدی عمر تیر شی خو انگریزی جبا نشز زکول. دا میں درتا یو رول خولو خوا
19 مزید رولز ہی ٹیکنیکس ہی عمدل تبدر تخایو. تو میرے بچوں آج کے میرے سیشن میں آج آپ کو سکھا دیا ہے انگریزی زبان سیکھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ لسننگ کرو، ریڈنگ کرو، رائٹنگ کرو، گرامر سیکھو، ویکیبلری سیکھو، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ سیکھو کہ اس کو سیکھنا کیسے ہے. اس کو سیکھنا کیسے ہے 2 اپروچز سے. اپلائڈ اسٹڈیز میں آگے آؤ تو سب پریکٹیکل ہے. جو استاد تمہیں ٹیکنیک دے گا اسی کے مطابق جاؤ، جو استاد تمہیں ٹولز دے گا ٹولز کو پراپرلی استعمال کرو. اس میں کل نہیں ہے، اس میں ریگولر آنا ہے، چھٹی نہیں کرنی، صحت برابر کرنا ہے، اور خاص طور پر اپنی غذا اور نیند کا خیال بہت رکھنا ہے.